وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 18 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم آج دنیا اور کل آخرت میں ہوں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ الحشر آیت نمبر 18۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، ولتنظر نفس، اور چاہیے یہ کہ ایک تم میں سے ایک یہ دیکھے، ما قدمت لغد، کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھجوایا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مخاطب اصل میں مخاطب ہم ہیں، اصل میں مخاطب غیر مخلص مومنین ہیں۔ اس آیت کے مخاطب اصل میں وہ لوگ ہیں جن کا مقصود و مطلوب و محبوب دنیا ہے، نہ کہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات میں ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو، آج تو تم دنیا میں ہو، آج تمہیں تمہارے اعمال کی سزا یا جزا نہیں مل رہی، لیکن کل یوم جزا ہوگا، اور کل تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، ان اللہ خبیر بما، جو کچھ اللہ تعالیٰ یعنی جو کچھ انسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب سے واقف ہے، اور اس کا ایک سسٹم ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تو اگرچہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی بھی ریکارڈ رکھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام بھی فرمایا۔ آپ دیکھیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو معزز فرشتے بیٹھے میں، الٹے ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ کا، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی یہ منہ سے بات نکالتا ہے لیکن اس کو یعنی لکھنے والا رقیب، اس کا نگران، لینے والا عتید، جلدی سے اس کو نوٹ کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اور بات اگر میں سچی بات کہوں آج کے بارے میں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے،
ہماری منزل دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا، بس۔ آپ دیکھیں نا، ہم جس قسم کی روٹین کی لائف گزار رہے ہیں اس میں تقویٰ تو کہیں سے ہو کے بھی نہیں گزرتا۔ اصل تقویٰ جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، آپ میں اس وقت اس کی آگاہی پیدا ہوگی جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں۔ یہ ایک میری چھوٹی سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ جو مقصود، جو تقویٰ مقصود ہے یا جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ آپ میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی ذات آپ کا مقصد حیات نہ بن جائے، اور اگر بن جائے گی پھر تو آپ اللہ کی رضاؤں کے لیے دوڑیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے۔ لیکن اگر دنیا ہماری منزل بن گئی، اور بن گئی ہے، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دنیا تو ہماری منزل بن گئی ہے، ہمارا آخرت سے، جزائے اعمال سے کیا لینا دینا ہے؟ ایک گھر میں بیٹھی ہوئی میاں ہے، بیوی ہے اس کی، کیا آپس میں وہ تعلقات، یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہر گھر کی کہانی ہے، یعنی لمبی چوڑی مثالیں اور کہانیاں میں نہیں بیان کرتا، آپ کے گھر میں ایک کہانی چل رہی ہے، ایک فلم چل رہی ہے، میاں بیوی آپس میں تعلقات رکھ رہے ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی ذاتی خواہش ہے۔ بیوی کا اپنا نفس امارہ ہے، وہ اس کو پھر اس میں انسانی جو تمام خرابیاں ہیں، رذائل ہیں، وہ بیوی میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں لالچ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے اور کبر ہے، بڑائی۔ اب یہ بعض اوقات بیوی صاحبہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں کہ میرا حکم چلے گا شوہر پہ، شوہر نے میری بات نہ مانی تو میں اس سے نہ بولوں گی، نہ اس سے پانی کا پوچھوں گی، نہ چائے کا پوچھوں گی، بھاڑ میں جائے۔ یعنی یہ ایک رویے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اب کس طریقے سے یہ یعنی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور صرف بیویوں کی بات میں نہیں کر رہا، شوہر بھی اسی طرح ہیں۔ بیوی کو یعنی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے آپ کو شوہر حضرات جو ہیں وہ یعنی بیویوں کا حکمران تصور کرتے ہیں، اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ ہماری زندگی میں ابتدائی طور پہ تقویٰ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، اس میں نہ بیوی اللہ سے ڈرتی ہے، نہ شوہر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ دونوں، کبھی آپ دیکھیں ظاہری معاملات پہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی خفا ہوتے ہیں، کبھی خوش ہو جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے مجھے ہر جہاں سے بھی لا کے دو، مجھے تو پیسے چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور یہ بیوی اور شوہر کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا تمام معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے کہ تقویٰ اور خوف خدا، اللہ سے جواب دہی کے احساس، نو ناٹ ایٹ آل۔ میں جانتا ہوں ایسے افسروں کو، ادارے کا میں نام نہیں لیتا، جن کے ماتھے جو ہیں اس پہ داغ سجدہ ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے، اس سے مال بٹورنے کے لیے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار دیا ہے نا، تو ان سے تو ضرور اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سب سے پوچھے گا، ان افسروں سے تھوڑی صرف۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے وہ مخلوق خدا کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ چھریاں انہوں نے تیز کی بھی ہیں۔ بعض ایسے افسر ہوتے ہیں، بعض ایسے محکمے ہوتے ہیں جن کا پبلک سے براہ راست ڈیلنگ ہوتی ہے۔ اب جب افسر جو ہے خائن ہو گیا اور اللہ کا تقویٰ اس میں نہیں ہے، پھر اس کے جو تمام کارکنان ہیں وہ بھی جو ہے لٹ لے کے پھر جاتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں اس کے پاس۔ میں محکمہ کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہ برائی جو ہے یہ تمام محکمے ہیں، بلکہ ہم تمام قوم جو ہیں یہ اللہ کے خوف سے عاری قوم ہے، اللہ سے بالکل ہی نہیں ڈرتے۔ آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیں،
چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو انہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور سینے جو ہیں نظر آ رہے ہیں اور خوب لپسٹک پاؤڈر، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ. یہ تو نہیں کہ ہمارا اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایت نہیں دیتا. لڑکیوں کا کیا کام ہے ٹی وی پہ، بتائیں مجھے. لیکن آپ نے تو کسی کو گلوکار بنا دیا ہے، کسی کو ایکٹریس بنا دیا ہے، کسی کو کیا بنا دیا ہے. اور یہ دیکھیں جو جنت، ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں چھوٹی سی لیکن ہے بڑی بات، کہ جنت متقین کے لیے بنی ہے. آپ کا اس پہ یقین آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت ہے. آپ نے لباس تقوی تو پھاڑ کے پھینک دیا ہے. کوئی شخص اس معاشرے کا من حیث القوم لباس تقوی پہننا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی منزل دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا اور دنیا. اور جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یعنی یہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں ہے. آپ دین تو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے تم کیا لے جا رہے ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے. اب یہاں کل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آج اور کل، دنیا آج، کل آخرت. آج عمل، کل نتیجہ. یہ بات ہمارے ذہن میں تو نہیں آتی، نہ ہم اس پہ کان دھرنے کے لیے تیار ہیں، خواہ کہ وہ پیغمبر کی ذات ہی کیوں نہ کہے اور وہ اللہ کی ذات. اب یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، لیکن ہم پہ کوئی اثر ہو رہا ہے؟ نو، نہیں بھائی، ہم تو ایسی زندگی نہیں گزار سکتے کہ اس میں کل کیا خیال رکھیں. بس آج ہمارا بہتر گزر جائے، آج دنیاوی میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیں، کل کے ساتھ دیکھا جائے گا. یہ ہمارے تقریباً ہر اس میں یہ ضرب المثل میں کہ بھئی یہاں دے دو وہاں پھر ماں لے لینا، اور کل کی کل دیکھی جائے گی. ایک جملہ جو ہے اردو میں مستعمل ہے کہ کل کی کل دیکھیں، آج کی فکر کرو. اور ہم سب من حیث القوم جو ہے اسی عقیدے پر قائم ہے کہ کل کی کل دیکھیں گے. اور کل کی تو ہمیں فکر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ہمارے شافع ہیں، شافع محشر. اور پھر حدیث میں ہے کہ بھئی وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جنت میں جب تک وہ تمام امت کو لے کے نہ چلی جائیں. اور انہوں نے جو دعا کا حصہ ہے روز محشر اٹھا رکھا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ذریعے پوچھوایا کہ اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں تو آدھی امت کو میں بخش دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دعا آپ نے میرے لیے رکھی ہے مقام محمود کی، وہ میں یوم قیامت جو ہے اس کو استعمال کروں گا. دعا جو ہے بہرحال یہ سب کچھ ٹھیک ہے، درست ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رسول کریم شافع محشر ہیں، لیکن یہ ان امتیوں کے لیے ہیں جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر کے زندگی گزار رہے. ہم نے تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ ہماری مثال جو ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ تمام لوگ جو ہیں چونکہ ان کی رسالت جو ہے تا قیامت ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب امت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. آج یہ کتابی بات ہے، آپ دیکھ لیں، اس کو کوئی وہ جھٹلا نہیں سکتا. امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت وہ ہے، امت دعوت میں سارے لوگ ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور کافر، جتنے بھی کافر ہیں جو اللہ کو مقصود جن کا نہیں ہے، جن کا مقصود اللہ نہیں ہے، وہ امت دعوت میں شامل ہے، ان کو دعوت دی ہے. امت اجابت وہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سوچ سمجھ کے قبول کر لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، دنیا آخرت کو دنیا پر ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں، اور لباس تقوی انہوں نے پہن لیا ہے.
یہ کون سی امت ہے؟ یہ امت اجابت ہے، یہ انہوں نے رسول کی دعوت کو قبول۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم رسول کی امت دعوت ہیں، ہمیں دعوت دی ہے، ہمیں یہ دیکھیں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ نہیں، کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ رسول کا میں ایک امتی ہوں، رسول کی بھی دعوت یہی ہے، انا و من اتبعن ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعن، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور میرے جو ساتھی ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، ان کے بھی یہی مشن ہے۔ تو دعوت ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں، رسول نے دعوت ہم سب کو دی ہے، ہم امت دعوت ہیں۔ اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، یہ امت اجابت ہے۔ ان کے لیے، ان میں جو گناہ گار ہیں ان کے لیے شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشش کا وعدہ کیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یا ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم۔ ابھی ہم جو گزشتہ صورت تھی سورہ الحدید غالباً، تو اس میں یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، انہی کو اپنا ان کی پیروی شروع کر دو، تو میں تمہارے لیے دوہرا اجر تمہیں دوں گا، ایک اسلام قبول کرنے کا، ایک اللہ کو منزل بنانے کا، ایک اس کے راستے پر چلنے کا، دوہرا اجر، اور تمہارے لیے میں ایک نور مقرر کر دوں گا، اور جس کی روشنی میں تم لوگوں کے درمیان چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ تو تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا، اور کیوں نہ بخشوں، تو غفور الرحیم ہوں، بخشش تو تمہارے لیے ہے۔ کافروں، مشرکوں، منافقوں، ان کے لیے تو جہنم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہے۔ مشرک، کافر، منافق یہ سب جائیں گے جہنم میں، اور منافق جو ہے سب سے نیچے ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق یعنی غیر مخلص، اپنے آپ سے غیر مخلص، اپنے دین سے، اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے غیر مخلص لوگ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ تقوی جو ہے جس کا مطالبہ ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نہیں اختیار کر سکتے جب تک اللہ کو ہم اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اپنی مال و جان کو اللہ پر جب تک بیچنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اپنے آپ کو جب تک ہم حوالے نہ کر دیں اللہ کے۔ یہ سب قرآنی آیات کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، رب کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ بہرحال آج کی جو آیت ہے اس میں ایک جملہ اور بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اس میں کل کی بات ہو رہی ہے، تو کل کا مقابل جو ہے وہ آج ہے، یعنی آج کل دنیا جو ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا آج ہے، سارا وقت جو ہے 100 سال جی لیں، 120 جی لیں، جتنے بھی آپ جی لیں، یہ آج ہے۔ کل جو ہے جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، کل شروع ہو جائے گی آپ کی، یعنی آخرت میں، یعنی آپ چلے گئے، جب آپ کی دنیا سے آنکھیں بند ہو جائیں گی تو آپ عالم آخرت میں پہنچ گئے، اور عالم آخرت میں یعنی عالم قبر میں، یعنی عالم برزخ میں، یعنی عالم مثال میں، یہ سب ایک ہی نام ہے۔ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر ایک عالم قبر ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں،
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے آگے جو ہے، ان کے پیچھے جو ہے، ان کے آگے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ، برزخ ہے ایک، اب برزخ کہتے ہیں آڑ کو، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک۔ بہرحال تو ایک تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ آج اور کل میں آپ یقین کر لیں کہ دنیا جو ہے، دیکھیں ہماری ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ہماری جو بھی تیاریاں ہیں وہ کل کے لیے ہیں، مستقبل ہم یعنی اپنے بچے کا آپ مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد ہوتی ہے کہ اس کی جو 20 سال بعد یا 25 سال بعد جب یہ جوان ہوگا تو اس کو نوکری کی ضرورت ہوگی، اس کو رزق کی ضرورت ہوگی، تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں اور اس دور کو آپ بچے کا مستقبل قرار دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی یعنی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، بلکہ ہم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ آج کے بچے کل کے باپ، یہ آپ نے سنا ہے یہ لفظ، آج کے بچے کل کے باپ، اور خاص طور پہ جو مستقبل کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ جہالت کی انتہا ہے کہ وہ مستقبل ہم اپنا اور اپنے بچوں کا دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ آخرت پہ یقین نہ ہونے کی دلیل ہے، آخرت کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے۔ اب جب کہ آپ نے دنیا کو اپنا مستقبل قرار دے دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ آخرت کو تو آپ نے بھلا ہی دیا، سرے سے نکال ہی دیا۔ آج من حیث القوم، ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ہمارے آج کے لیے سرگرم علم، ہم سے آج کے وعدے کرتی ہیں، آج سنوارنے کی بات کرتی ہیں ہمارا، کہ ہم توانائی کے منصوبوں پر غور کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تعلیم دیں گے، آپ کا علاج کریں گے، سڑکیں بنا دیں گے۔ یہ سارے وعدے اور جس کے بنیاد پر یہ الیکشن لڑتے ہیں۔ ابھی 2018 ہے، ابھی ایک پارٹی نے یعنی جو پارٹی کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ہے، تو انہوں نے الیکشن سے پہلے 100 دن کا پروگرام دیا۔ اب 100 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، لیکن وہ سارے وعدے جھوٹے تھے۔ لیکن انہوں نے آپ سے جو وعدہ کیا کہ 100 دن میں ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، آ کے انہوں نے گھر اجاڑنا شروع کر دیے اور لوگوں کو روزگار چھیننا شروع کر دیا۔ لیکن وعدے انہوں نے کیے، ان وعدوں کی بنا پر ان کو ووٹ ملا۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا والے جو بھی آپ کے رہنما ہیں تو وہ آپ سے آج کی بات کرتے ہیں، کل کی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ آخرت سنورنی چاہیے ہماری، دنیا کا کیا سنورنا ہے؟ دنیا تو گزر جائے گی، سڑکیں ہوں، پل ہوں، نہ ہوں، یہ ترجیح نہیں ہے ہماری۔ دنیا میں رہنے کی ترجیح جو ہے وہ آخرت کو ہونا چاہیے، جبکہ ہم اپنا مستقبل دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک آدمی میں کاروبار کر رہا ہے، اس کو کوئی خاص منافع نہیں ہو رہا، اور وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ حالات بہتر ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں۔ یہ ساری پلاننگ جو ہے آپ کی آج کے لیے ہے، من حیث القوم، آج کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کوئی ایسا ملک مجھے بتا دیں جس کا نام اور جس کے لوگ جو اسلام کا نام لیتا ہو یا اس میں مسلمان بچتے ہو، اس میں کل کا پروگرام شروع ہے، زبردست تیاریاں۔ ظاہر ہے کہ جو امیر المومنین ہے وہ تو آپ کو مستقبل کل کی بات کرے گا، آخرت کی بات کرے گا۔ ایک ملک مجھے آپ ایک چپا دنیا کا ایسا بتا دیں کہ وہ آپ کو دنیا کی باتیں بتائے اور دنیا سنوارنے کے لیے ایک مشن اس نے بھرپور انداز۔ دنیا تو چلتی رہتی ہے،
دنیا تو چلتی رہتی ہے، اس کو کیا منزل اور کیا وعدے کرنے، وہ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اچھا اس میں ایک اور بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں غد کا لفظ استعمال ہوا. غد مطلب کل. اب کل، اور اس میں بڑی اچھی ایک وہ ہے، ایک تمثیل ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج اس وقت میں یعنی یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں دن میں. اب مجھے معلوم ہے کہ رات آئے گی اور رات کے بعد دوبارہ دن آئے گا. آج کے بعد کل ضرور آئے گی، یہ میرا یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہوگا. یعنی آپ اس وقت جس وقت بھی آپ وہ کر رہے ہیں، تو دن میں یہ سن رہے ہیں درس یا رات میں سن رہے ہیں، لیکن کیا رات کے بعد صبح طلوع نہیں ہوگی؟ جس طرح وہ چیز یقینی ہے، یعنی جس طرح ہم کل کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ ہماری آج ہے اور کل ضرور آئے گا. ہمارا تو یقین ہی نہیں بنتا نا، وہ یعنی وہ سمجھ ہی نہیں پیدا ہوتی کہ ہم کل کو یوم آخرت تصور کر کے زندگی اس کے لیے گزاریں. اس آیت میں تو مطالبہ یہی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے یہ کہ ایک آدمی یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. تو جو نقطہ تھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آج دنیا ہے، اور اس بات پر بھی ہمارا یقین نہیں آ سکتا جب تک ہم اللہ کو اپنا مقصود نہ بنا لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر اعتماد نہ کر لیں، اللہ کی باتوں پر اعتماد نہ کر لیں. اصل بنیادی خرابی تو ہم میں یہی ہے کہ ہم اللہ کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کل کی بات کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا مستقبل تو یہ دنیا ہے، اور دنیا کے لیے جینا ہم چاہتے ہیں، اور دنیا ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک نفس یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O you who believe, fear God, and let every soul consider what it has forwarded for the morrow, and fear God. God is aware of what you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.